چہرے پر اطمینان، ہلکی سی مسکراہٹ۔ مفتاح اسماعیل نے ایک بار پھر عوام کے زخموں پر نمک چھڑک دیا۔ جون جولائی میں مہنگائی بڑھنے کا اعتراف کر لیا، پیٹرول اور بجلی مہنگی کرنے کو کارنامہ قرار دے دیا، لوگوں کو بہتری آنے کا دلاسا بھی دیا۔ وفاقی وزیر خزانہ کا معاشی پالیسیوں کا ناکام دفاع، ہر مسئلے کا الزام پی ٹی آئی حکومت کے سر، ہر ناکامی کی ذمہ داری عمران خان پر عائد۔ مفتاح اسماعیل تاجروں سے خطاب میں پرانا راگ الاپتے رہے۔ تفصیلات کے مطابق وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے تاجروں کے وفد سے ملاقات کے بعد کہا کہ مہنگائی کم کرنا تو میری ترجیح تھی ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے تو ملک کو ڈیفالٹ سے بچانا تھا۔ دعویٰ کیا کہ انہوں نے درآمدات پر کنٹرول کیا، اسی لیے ڈالر کنٹرول میں آیا۔ کہ ڈالر نیچے ہماری انٹرونشن سے نہیں آیا، یہ والی کوئی ڈائریکٹ انٹرونشن اسٹیٹ بینک نے نہیں کی ہے۔ ڈالر اس لیے نیچے آیا کہ ڈیمانڈ فار ڈالر کم ہو گئی اور سپلائی فار ڈالر بڑھ گئی۔ یہ اتنی زیادہ انسٹیبلٹی ہونی نہیں چاہیے، جو بھی ریٹ ہو ایک ریٹ ہونا چاہیے، مطلب یہ روز کے 10-10 روپے کی اوپر بھی اور نیچے بھی دونوں طرف موومنٹ نہیں ہونی چاہیے۔ وفاقی وزیر خزانہ نے کہا کہ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے چاہیے، برآمدات بڑھانے کے لیے ہر جگہ جھولی پھیلا رہا ہوں۔ بولے گاڑیوں، موبائل فونز اور پرتعیش اشیاء کی درآمد پر پابندی ستمبر تک نہیں ہٹا پائیں گے۔ اس وقت میں فل فور ایکسپورٹ نہیں بڑھا سکتا ہوں اور میں ہر جگہ پہ جھولی پھیلا ہی رہا ہوں اور کر رہے ہیں، لیکن کم از کم تھوڑا سا تو اپنی چادر دیکھ کے پیر پھیلانا چاہیے۔ سی بی یو گاڑیوں کے اوپر، موبائل فونز کے اوپر اور ہوم اپلائنسز کے اوپر بین لگایا ہے، جو کہ نہیں ہٹائیں گے سپٹمبر تک۔ اس موقع پر رہنما نون لیگ نے بجلی کے ستائے عوام کو 3 ماہ صبر کا مشورہ بھی دے دیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ کورونا کے دوران LNG سستی مل رہی تھی، لیکن فرنس آئل سے بننے کی وجہ سے بجلی مہنگی ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز دور میں گندم برآمد کر رہے تھے، جبکہ آج درآمد کرنا پڑ رہی ہے۔ 3 مہینے کے لیے امپورٹ کرنا پاکستان میں تھوڑا سا مشکل کروں گا، یہ میں معذرت چاہتا ہوں۔ فرسٹ پرائیورٹی جو ہونی چاہیے نا، اپنی سیفٹی ہونی چاہیے۔ پہلے آپ کے پاس اگر ڈالرز کم ہیں تو آپ کو ڈالرز بچا کے چلنے چاہیے کہ اگر 80 لاکھ روپے کی آپ کی مال پرچیز ہے اور 30 لاکھ روپے کی سیل ہے تو سب سے پہلے آدمی پرچیز کم کرتا ہے۔ میں وہی کر رہا ہوں۔ ناصل قوم ہم پوری غریب تو ہیں، لیکن ہم ایک دم سیریسلی بہت تکلیف میں آ جائیں گے اگر خدا نخواستہ ملک ڈیفالٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان نے 4.25 سال میں 79% قرضہ بڑھا دیا اور پرانا قرض واپس نہیں کیا۔ موصوف کہتے ہیں کہ دنیا سے قرض لینا مشکل بھی ہے اور شرم بھی آتی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔